पाकिस्तान का जो मसला है वो अफगानिस्तान की आवाम के साथ नहीं है। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। इस पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, पाकिस्तान बिल्कुल जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई बिल्कुल ऐसा ही है। इस सारी सूरत हाल में कौन से ममालिक हैं जो मुज़ाकरात करवा सकते हैं? अफगानिस्तान प्ले कर रहा है रोल एज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान की हैसियत ये रह गई है कि पैसा दो और खुदकुश बम्बार्ड लो, पैसा दो, दहशतगर्दी खरीदो। ये जंग कितना ज़रूरी थी पाकिस्तान के अंदरूनी मफादात के लिए। अस्सलाम वालेकुम, STN उर्दू के साथ मैं हूं मनाहिल सरफराज। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पिछले कुछ अरसे से जो कशीदगी है वो हम सबके सामने है। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो TTP की जानिब से और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। लेकिन उस कार्रवाई के बाद अफ़गानिस्तान की जानिब से कल रात जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और हमने देखा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़बुल हक़ का ऐलान किया। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी क़यादत है उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए कुछ भी करेगा। और इसके मुतालिक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर सिदरा सदरज़ाई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सिदरा स्टूडियो में आने के लिए, अपने वक्त के लिए। शुरुआत करते हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, आप क्या देखती हैं, और फिर हम आते हैं जंग पर। देखें, पाकिस्तान का जो मसला है वो अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ नहीं है। हमने अफ़गानिस्तान की आवाम को कई दहाइयों तक अपने पास रखा, बड़े भाई होने का सबूत दिया, उनको फैसिलिटेट किया, उनकी नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ी। हमारा जो मसला है वो अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम के साथ है। अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम इज़ अ डिफेक्टो रजीम जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि परसों उनके मीडिया चैनल पे उनके रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर खुरासानी का इंटरव्यू आता है कि हम पूरी दुनिया को टेक ओवर करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे खुदकुश बमबार, खुदकुश हमलावर दुनिया के हर कोने में बैठे हुए हैं। सो इस वक्त इशू क्या है कि अफ़गानिस्तान प्ले कर रहा है रोल एज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। यस, ठीक। आप ये देखिए कि ये वही इंडिया है जब 15 अगस्त 2021 को काबुल में रजीम चेंज हुई थी और डिफेक्टो रजीम आई थी अफ़गानिस्तान के तालिबान की, तो इसी इंडिया ने एग्जैक्टली 2 महीने के बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लेकर गए थे कि इट्स अ डिफेक्टो रजीम और इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। इशू कहाँ पे आता है कि इंडिया ने उसी डिफेक्टो रजीम के साथ ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस वक्त बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ से, और इंडिया ने उसको यूज़ करना शुरू किया एज देयर प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं 2-3 बातें अक्सर कहा करती हूँ कि अफगानिस्तान की ना कोई ट्रेड है, लैंड लॉक्ड एरिया है, ठीक, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, तो वहाँ पे कहाँ से पैसे आ रहे हैं या उनकी इकॉनमी का सबसे मेजर जो है वो चंक कहाँ से आ रहा है। आप ये देखिए कि इकॉनमी का मेजर चंक है ड्रग सेलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कि जहाँ पे अफगानिस्तान की हैसियत ये रह गई है कि पैसा दो और खुदकुश बम्बार्ड लो, पैसा दो, दहशतगर्दी खरीदो। तो बेसिकली अफगानिस्तान एज अ हब के जिसके ऊपर एक लेबल लग चुका है कि हम यहाँ से दहशतगर्दी या टेररिज्म बराए फरोख्त का जो है वो सारा सिलसिला वहाँ पे चल रहा है। सो जंग की आपने बात की, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की पॉलिसी कभी भी अटैक पॉलिसी नहीं रही। आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, आप इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन को उठा लीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन को उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी रही है। सेकेंडली कि अफगानिस्तान वो मुल्क है कि जिसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया था यूनाइटेड नेशंस में। फिर 50 की और 60 की दहाई में वहाँ से हमला करने की नाकाम कोशिश की गई थी जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था। और उसके बाद आप ये देखिए कि जहाँ पे आलमी ताकतों को शिकस्त देने की बात आई और अफगानिस्तान का ये क्लेम है कि हमने रशिया को भी मार भगाया, हमने ब्रिटिश को भी मार भगाया। अब चलें, ब्रिटिश के दौर में तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन रशिया और अमेरिका की जहाँ हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान के उनको मार भगाने में बहुत बड़ी सपोर्ट तो पाकिस्तान की तरफ से थी। तो सिमिलरली आप इस वक्त पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का पंगा किस तरह ले सकते हैं? सिद्रा, आपने भारत की बात की। भारत
افغانستان کو استعمال کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو کیا افغانستان کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے بھارت کے ہاتھوں ایک کھلونا بن کے استعمال ہو رہا ہے, اور وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے, جبکہ پاکستان نے ہمیشہ سے افغانیوں کو اس طرح سے سپورٹ کیا, یہاں پر تعلیم دی, جابز دی. تو کس طرح سے افغانستان بھارت کے ہاتھوں کھیل رہا ہے؟ دیکھیں, یہ صرف افغانستان کو معلوم نہیں ہے, تو پوری دنیا کو معلوم ہے. تو پھر یہ سب کس بنیاد پر, یا کون سے ایسے مفاد ہیں جس کے لیے افغانستان یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ افغانستان اس ٹائم پہ ایک تباہ حال ملک ہے. میں چونکہ وہاں رہ کر آئی ہوں, میرا کافی کلوز آبزرویشن ہے اس کے حوالے سے. افغانستان کے اندر کسی قسم کا کوئی پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے. افغانستان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایک گریو یارڈ ہے, یہ ویمن رائٹس کا ایک گریو یارڈ ہے. وہاں پہ آپ یقین کیجئے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ, اور ان کا واحد جو ہے وہ اکڑ یا غرور کیا ہے کہ ہم نے اس کو بھی مار بھگایا, ہم نے اس کو بھی مار بھگایا. آپ نے کسی کو مار نہیں بھگایا, آپ کو آپ کے ملک میں آ کے مارا گیا, اور اس مار کھانے کے بعد جب دیکھا گیا کہ اب آپ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو لوگ آپ کے ملک کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے مار کے نہیں بھگایا تھا, آپ کو نچوڑ کے آپ کے جو انٹرسٹ تھے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ختم کرنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا, اور اس کے بعد باقی کنٹریز چلے گئے تھے. آپ کی اس کے اندر کوئی دلیری نہیں تھی. سیکنڈلی کہ آپ نے بات کی کہ کیا افغانستان کو معلوم ہے, تو مناہل یہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایک جو ہے وہ ہاتھوں کا کھلونا افغانستان بن چکا ہے. اینڈ فار دا سیک آف واٹ؟ فار دا سیک آف دا ڈالرز. اچھا, ابھی جنگ شروع ہوئی, ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بار بار کوشش کی, مختلف مذاکرات کیے, ہم نے دیکھا کہ ٹرکی میں بھی ہوئے اور باقی جگہوں پر بھی, اس کے باوجود معاملات نہ ہو سکے. پاکستان نے TTP کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے کہ یہ جنگ کتنا ضروری تھی پاکستان کے اندرونی مفادات کے لیے؟ اور دوسری طرف آپ نے شاید دیکھا ہو کہ بھی تھوڑی دیر پہلے زبیلہ کا ایک بیان آیا کہ TTP پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے, اور یہ اور وہ. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, آپ کے کوشچن کے 2 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ ہے جنگ کے حوالے سے, اور دوسرا پارٹ ہے TTP کے حوالے سے. میں دوسرے پارٹ کو پہلے ایڈریس کروں گی. اگر TTP پاکستان کے اندر کا معاملہ ہے, تو TTP آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے, TTP آپ کا بارڈر کراس کر کے پاکستان کیسے آ جاتی ہے؟ آپ جو ہے ویسٹرن بارڈر پر پاکستان کی چوکیوں کو انگیج کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, اور وہاں سے آپ کے دہشت گرد پہاڑوں کے ذریعے پاکستان میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یہاں پہ تو ان کا کلیم ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. انٹرنل معاملہ دیکھیں, وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں انٹرنیشنل لا بہت زیادہ کلیئر ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اگر آپ کے ملک میں موجود ہیں تو وہ آپ کا معاملہ ہے, وہ سرحد پار کے کسی دوسرے ملک کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی جنگ کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا شروع میں ہی پاکستان نے ڈیفینسو پوزیشن بھی اختیار کر لی تھی؟ یہ اس قابل نہیں تھے. میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جاتا. لیکن پھر بھی پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا, ایک بار نہیں 2 بار بیٹھا. حالانکہ ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے, یہ تو اس قابل تھے کہ ان کو پہلے ہی ہاتھ جو ہے وہ مار کے دمبا بنا دیا جاتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب مذاکرات کا دور چلا, 15 گھنٹے کے مذاکرات ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی ان کی کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے پاس کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے, ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ یہ تو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے نا, یہ کسی قسم کے معاہدے پر نہیں آتے تھے. آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ انیشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس نے مئی کے مہینے میں انڈیا کو دھول چٹا دی. پاکستان وہ ملک ہے جس کے ساتھ بڑے اور امیر ملک آ کے اپنے ڈیفینس پیکٹ سائن کر رہے ہیں. آپ ٹرکی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ اٹھا کے سعودیہ کو دیکھ لیجیے. پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں تشکر پاکستان کے نعرے آپ کے پڑوسی ممالک میں جو ہے ان کی پارلیمنٹ میں لگ رہے ہیں. سو سملرلی پاکستان نے پہلے بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیفینسو پوزیشن میں آنے سے ڈپلومیسی چینلز کو ایکٹیویٹ کرنا بہتر سمجھا تھا. حالانکہ پاکستان کو تو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے, پاکستان کے پاس تو کسی قسم کی کمی نہیں ہے, نہ آرمڈ فورسز کی کمی ہے, نہ جدید اسلحے کی کمی ہے. سو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. اس کے باوجود آپ نے ہمارے وکیلوں کو نشانہ بنایا, آپ نے ہماری امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا, آپ نے ہمارے کیڈٹ کالجز کو نشانہ بنایا, آپ نے ہمارے روزے داروں کو نشانہ بنایا, اور آئے دن آپ ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں کہ ہم سینٹورس پہ حملہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. جب پچھلی دفعہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان نے افغانستان کی چوکیوں کو کیپچر کیا تھا, تو اس مومنٹ پہ بھی انٹرنیشنل لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چوکیوں کو واپس کر دیا گیا تھا.
22 फरवरी 2026 को जब पाकिस्तान ने अगेन हमला, जो इन लोगों ने हमारी बाजोड़ एजेंसीज पे हमला किया था और हमारे नौजवानों को, फौज के जवानों को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जब इन्होंने शहीद किया था, तो 22 फरवरी 2026 की रात को पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था। आप पहले आते हैं हमारे मुल्क में हमले करते हैं, दहशतगर्द हमले, उसका जब आपको जवाब मिलता तो कहते हैं हम इसके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। मतलब आप कौन है, आप क्या है, आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है। फिर आज भी आप ये देख लीजिए कि उस 22 फरवरी के रिटेलिएशन के बाद कोई एक मुल्क भी खड़ा होकर उसने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान ने गलत किया। बिल्कुल पूरी आलमी बरादरी उसके ऊपर खामोश थी। आज भी मैं देख रही थी कि रशिया ने कहा है कि ये जंग बंद होनी चाहिए। ईरान ने मीडिएटर का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। सऊदिया की तरफ से ये पेशकश आ गई है, कतर की तरफ से पेशकश आ गई। तो ये कतर और आपके टर्किया, ये तो मुज़ाकरात में भी मौजूद थे ना, इनको तो सारे हर किस्म के पाकिस्तान ने एविडेंसेस दिखाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इस टाइम पे भी पूरी आलमी बरादरी इस बात पे की एतराफ़ करती है, मोतरफ है कि किसी भी किस्म की एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई थी। लेकिन पाकिस्तान अपना राइट ऑफ डिफेंस जो है वो उसके पास मौजूद है, वो उसको एक्सरसाइज करने का पूरा हक रखता है। ये बताएं सिद्रा कि क्या अफगानिस्तान खुद से इतनी उसकी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान पर रात गए हमला कर दे? और आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया के अलावा किसके सर पर अफगानिस्तान इतने बड़े बड़े वो करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान पर हमले और बाकी चीज़ें भी? आप ये देखें कि अफगानिस्तान ने कल रात के हमले में जो सारी एमिनेशंस हैं वो कौन सी इस्तेमाल की, जो अमेरिका वहाँ छोड़ के चला गया। ठीक, ऑब्वियसली कि वो अप टू द मार्क किसी भी किस्म की मशीनरी नहीं है। क्वाडकॉप्टर्स हैं, उनकी एक रेंज है, वो उससे ऊपर उड़ नहीं सकते। मिसाइल्स हैं, वो एक हद तक मार कर सकते हैं, वो उससे ऊपर जा नहीं सकते। क्योंकि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड एरिया है तो उनकी आर्म्ड फोर्सेस में नेवी का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि जिसके पास समंदर नहीं उसके पास नेवी नहीं। सेकेंडली, एयर फोर्सेस, अफगानिस्तान के पास तो इतनी सलाहियत ही नहीं है, ना जहाज हैं उनके, ना उनके पास तालीम है, ना एजुकेशन है, ना समझ है, ना बूझ है, ना दुनियादारी है। एयरफोर्स का नामो निशान नहीं। फिर उसके बाद उनका जो वाहिद अकड़ है वो क्या है कि हमारे पास खुदकुश बम्बार है। तो जनाबे वाला खुदकुश बम्बारों की मौजूदगी में आप दुनिया को दहशतगर्दी का थ्रेट तो दे सकते हैं, लेकिन आप किसी भी न्यूक्लियर एटॉमिक पावर के आमने सामने आ सकते हैं क्या? पाकिस्तान ने कल रात के हमले में तकरीबन 80 टैंक उनके तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला किया, काबुल और कंधार के ऊपर हमला किया। वो पाकिस्तान का हक था। और मैं सिंपल ये बात करती हूँ कि ये तो बहुत देर से पाकिस्तान ने एक्सरसाइज किया। पहले तो आपको बहुत ढील दी हुई थी, खुली छूट दी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे मैंने आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान ने अक्टूबर में इनकी चौकियां वापस कर दी थी। अब इस मौके पे पाकिस्तान का हक बनता है कि वो उन चौकियों को वापस ना करे। हमने पहले भी इंटरनेशनल लॉज की पासदारी की थी, लेकिन अब देखिए हमारा मकसद अफगानिस्तान को कैप्चर करना नहीं है, हमने उसको अपनी कॉलोनी नहीं बनाना। हमारी कोई भी जंग अवाम के साथ नहीं है। जितने भी अटैक या डिफेंसिव अटैक पाकिस्तान ने किए, इंटरनेशनल लॉ के पैराडाइम में रहते हुए प्रॉपर प्रिसिजन के साथ किए थे, जो इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं रूल है कि जहाँ पे विदाउट प्रिसिजन आपका अटैक भी जो है वो इलीगल कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान में हाइड आउट्स के अंदर वो बच्चों और औरतों को एज अ ह्यूमन शील्ड बना के बैठे हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है। रात गए जो भी हुआ हमारे सामने है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजबुल हक का भी ऐलान किया। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात पर अफगानिस्तान का कंट्रोल नहीं है। अफगानिस्तान की अगर हैसियत का अंदाज़ा लगाना चाहें तो फिर उनके जो कवानीन वहाँ पास होते हैं कि ख़वातीन को आप मारें और तब तक मारें कि जब तक उनके ऊपर कोई ऐसे निशान हड्डी ना टूट जाए, तो तब तक उसको मारें और फिर वो उसी महरम के साथ वहाँ पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाने आएगी। इस अंदरूनी हालात के बावजूद एक तो आप वहाँ पर रह भी चुकी हैं और आपने बताया भी, वहाँ की सूरत हाल आपने अपनी आंखों से देखी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, कवानीन की आपने बात की, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जिस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड है, जिस स्टेट के अंदर सारे के सारे कवानीन सस्पेंडेड हैं, तो वहाँ पे तो इट्स अ लॉलेस कंट्री। बिल्कुल ऐसा है। वहाँ पे किसी किस्म की जो लॉ है, लॉ इन्फोर्समेंट, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगेन जैसे मैंने कहा था कि अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। वहाँ पे आप ये देखिए कि आपने इंसानों की गुलामी में दे दिया है। वो किस तरह दे दिया है कि आपने औरत को
بیسک انسان کے درجے سے ہی جو ہے وہ اس کو گرا دیا ہے اور آپ اس کو ایک غلام کا درجہ دے رہے ہیں. میں وہیں پہ تھی جب بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا تھا. پہلے بچیوں کو صرف اور صرف گریڈ 6 تک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی. سو لیٹر آن اکتوبر 2024 میں وہ کلاس 3 تک آ چکے تھے. the decrease or the depression from grade 6 was till class 3. So تعلیم nil, عورتوں کی حفاظت nil. بلکہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ جن گھروں میں عورتیں موجود ہیں ان کی کھڑکیوں کو اینٹیں لگا کے بند کر دیا جائے. یعنی آپ نے عورت کو کیا سمجھ لیا؟ ایک کموڈٹی سمجھ لیا, ایک بے حس مردہ. دیکھیے جانوروں کو بھی ہوا لگوانے کی ضرورت بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ بے زبان ہوتے ہیں لیکن جاندار ہوتے ہیں. جانوروں پہ بھی رحم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور آپ شریعت کی بات کرتے ہیں, آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, تو آپ کیسے بھول گئے کہ ہمارے نبی کا تو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. ٹھیک ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بارہا یہ بات کہی گئی کہ اے لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ٹھیک. تو آپ اگر قرآن کی بھی تعلیمات کو اٹھا کے جب دیکھتے ہیں تو عورتوں کے ساتھ نرمی برتنے کا, عورتوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے کا حکم قرآن بہت کلیئرلی دیتا ہے. آپ کون سی شریعت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ اسلام کی شریعت تو یہ ہے نہیں. اور جو بھی وہاں کے حالات ہیں ہمارے سامنے, اور اب پاکستان کی جانب سے باقاعدہ جو, اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں, اب کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اب پاکستان نے باقاعدہ حملہ کر دیا اور باقی ساری چیزیں بھی شروع ہو چکی ہیں, اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ آگے چیزیں بڑھیں گی اور یہ جنگ جاری رہے گی اور پھر اس کا کوئی حل نکلے گا, یا پھر مذاکرات ممکن ہے جیسے سعودی عرب نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گی, پاکستان نے حملہ نہیں کیا. پاکستان بالکل جوابی کارروائی, جوابی کارروائی بالکل ایسا ہی ہے, جو کہ پاکستان کا حق بنتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس جوابی کارروائی کو پاکستان شوڈ ٹیک ٹو another level. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت ہو گئے مذاکرات, بہت ہو گیا سمجھانا, بہت ہو گئی بات چیت. جب ایک انسان, ایک بچہ ہوتا ہے نا جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر ماں اس کو 4 تھپڑ بھی لگاتی ہے سمجھانے کے لیے. تو جب آپ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے پاکستان نے بہت سارے مذاکرات کیے اور سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کے ریٹیلیشن میں پاکستان کو ایک جواب دینا پڑا کہ دس could be the response and this should be the response. This should be the response. ٹھیک. اگر آپ یہ دیکھیے کہ اور یہ بیئر منیمم تھا, یہ پاکستان کی طرف سے بیئر منیمم ہے, اس کے باوجود آپ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے, ہم کراچی کو ٹارگٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو مذاکرات پاکستان دیکھیں, اٹس بین اے کپل آف منتھس, BJISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بہت اینڈ رائٹ ناؤ وین وی آر اسپیکنگ ابھی بھی ایک کانفرنس چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک, بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اوپر سے آئیں, نیچے سے آئیں, دائیں سے آئیں, بائیں سے آئیں, اکٹھے ہو کے ہم آپ کو دیکھ لیں گے. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب پاکستان نے فیصلہ کر چکا تھا کہ انف از انف, جب آپ نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی دے دی تھی. اور ابھی بھی نہ صرف پالیسی لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ, بلکہ اب تو عوام کہہ رہی ہے انف از انف. کل رات کو کراچی میں ریلی نکل رہی تھی پاکستانی فوج کے حق میں, نوجوان آ کے کھڑے ہوئے تھے, پاکستان کا پرچم لہرا رہے تھے, لے کے جا رہے تھے. یہاں تک کہ اب ہمارے ارد گرد وہ لوگ موجود ہیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے افغانیوں کو رپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انف از انف. دیکھیں اسٹیک پہ کون ہے؟ ہمارے فوجی جوان. بالکل. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہماری عوام کا. کسی مسجد میں خودکش حملہ ہوتا ہے, کسی بچے کے اسکول میں خودکش حملہ ہوتا ہے, کچہریوں میں خودکش حملہ ہے, تو نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا. بالکل ایسا ہی. آخر میں آپ نے سدرا بہت بہتر اور بہتر طریقے سے سمجھایا ہمیں ساری چیزوں کو. آخری سوال یہی کہ اب اس ساری صورتحال میں کون سے ممالک ہیں جو مذاکرات کروا سکتے ہیں اور جو اس جنگ کے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک ہمیں جو ہے اپنے ٹیبل ٹاک یا ڈپلومیسی چینلز کی طرف آنے کے لیے ایران کی طرف سے ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کی پیشکش ہوئی ہے, سعودی عرب کی طرف سے ہوئی ہے, قطر کی طرف سے ہوئی ہے. رشیا نے اپنا میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کی بات نہیں کی لیکن مذمت کی ہے. سو سملرلی آل دا مسلم کنٹریز, اور obviously وہ اس میڈیٹر کا کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے, ثالثی کی بات بھی کریں گے, مذاکرات کو ارینج کرنے کی بات بھی کریں گے. لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان نے اگین, دیکھیں ہمارا رول ہمیشہ
سافٹ رہا ہے, ڈسائل رہا ہے, لیکن ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جہاں حق دفاع کی بات آتی ہے وہاں پہ نہ ہم سندھی ہیں, نہ بلوچی ہیں, نہ پنجابی ہیں, نہ پٹھان ہیں, نہ گلگتی ہیں, نہ کشمیری ہیں, ہم پاکستانی ہیں. اور جہاں اپنے ملک کی حفاظت کی بات آتی ہے تو میں پہلے بھی یہ بات کرتی رہی ہوں کہ اس ملک کا ہر بچہ, ہر عورت, ہر بوڑھا, ہر جوان وہ خود بذات اپنی ذات کے اندر ایک فوجی ہے. اس کو اپنے ملک کے ایک ایک انچ کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا آتی ہے. ہم نے مئی کی جنگ میں بھی یہ دیکھا تھا, بلکہ کل میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کرک میں اور کے پی کے اندر بہت سارے جو سویلینز ہیں وہ فوج کے پاس آئے ہیں کہ نہ ہم شیعہ ہیں, نہ ہم سنی ہیں, ہمیں کچھ بھی مت سمجھے, ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. سو دس از سم تھنگ ویری امپاورنگ. بالکل ایسے ہی کہ جہاں پہ آپ کی عوام کھڑے ہو کے آپ کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, تو نہ صرف عوام کا مورال ہائی ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا, آپ رات کو سوتے ہیں تو کیا سوچ کے سوتے ہیں کہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل وہ ایک بھروسہ ہے اپنی, یا فخر ہے اپنی فوج کے اوپر کہ ہم سو رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ کے بعد اوپر اللہ ہے تو نیچے پاک فوج ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سملرلی جب ہم اپنی فوج کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ آ کے کھڑیں گے تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ ان کا مورال ہائی نہ ہو, وہ جو ہماری حفاظت پہ مامور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سدرا ہمارے ساتھ موجود تھی, اور وہی بات کہ پاکستان کا ہر شہری وہ پاکستان کا سپاہی ہے, اور بھارت ہو یا پھر کوئی اور ملک جو پاکستان کے خلاف میلی نظر سے دیکھے گا اس کو جواب دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتی ہوں سدرا کا, بہت شکریہ, اور مجھے اپنی میزبان مناہل سرفراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.